سب کو سنیں، جس کی جو صحیح بات ہے وہ لے لیں، تو قرآن و سنت کے خلاف ہے وہ چھوڑ دیں. اور یہی موقف ہمارے اسٹوڈنٹس کا ہمارے اس پلیٹ فارم کے بارے میں بھی ہونا چاہیے. اس پلیٹ فارم سے جو بات قرآن و سنت کے حوالے سے بیان ہو رہی ہے آپ اس کو لے لیں. اگر کہیں پہ کوئی میرا اجتہادی پوائنٹ آف ویو ہے تو آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں. مجھے خود اپنی کئی چیزوں سے اختلاف ہے، لیکن میں دعوت کی حکمت کی وجہ سے ان چیزوں کو ایک خاص لیول سے آگے نہیں لے کے جاتا. میں اکیلے میں تو اللہ سے معافی مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس حوالے سے معاف کرے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حضور میں انشاءاللہ قیامت کے دن ان چیزوں کو جسٹیفائی اپنے اینڈ پہ کرنے کی کوشش کروں گا کہ میں نے دعوت کی حکمت کے تحت یہ چیزیں اس طریقے سے کیوں اڈاپٹ کی تھی. لیکن ان میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو کفر شرک کے کیٹیگری میں فال کرتی ہے. اجتہادی مسائل ہیں جن میں بعض اوقات میں نے اس حوالے سے ٹالرنس اختیار کی ہے اور اس سختی کے اوپر نہیں گیا، اور اس حوالے سے میرے کئی اسٹوڈنٹس مجھ سے اختلاف رائے رکھتے ہیں، اور اس اختلاف کو میں کھلے دل کے ساتھ قبول کرتا ہوں. ان کا رائٹ ہے کہ وہ مجھ سے اختلاف کر سکتے ہیں، بالکل سیدھی سی بات ہے. اب وہ مسائل کون سے ہیں وہ میں اگر بیان کروں گا تو پھر سارے پہنچ جائیں گے کہ میں کن چیزوں کی بات کر رہا ہوں، اس لیے میں ان کو اشارتاً بھی بیان نہیں کروں گا. ہم بس اس کو اتنا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے جانثار خلفائے راشدین اور اہل البیت علیہم السلام کے ساتھ معشور فرمائے. جناب تقیہ باز پلمبر مرزا نے یہاں جس غلطی کا ذکر کیا ہے اور کہا کہ میں دعوت کی حکمت کے تحت یہ کام کرتا ہوں اور میں تنہائی میں اللہ سے معافی بھی مانگتا ہوں، اب یہ کون سی غلطی، کون سا گناہ مرزا کرتا ہے اور پھر تنہائی میں اللہ سے معافی بھی مانگ لیتا ہے؟ یہ مرزا کی زبانی ہی چند باتیں سن لیں اور خود ہی اندازہ کریں کہ یہ شخص کتنا بڑا تقیہ باز ہے. ماشاءاللہ اتنے بڑے عالم ہیں. عالم میں تو جاہل آدمی ہوں، میرے پاس کوئی ڈگری نہیں. سب کچھ جاننے کے باوجود آپ امیر معاویہ کو رضی اللہ عنہ کس دل سے اور سوچ کے تحت کرتے کہتے ہیں؟ یار بڑی بار جواب دے چکا ہوں، چھاڑ دو یار. دل پہ پتھر رکھ کے کہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے. اگر میں یہ بات کر رہا ہوں، اب مجھے کوئی یعنی شیعہ علی ہونے کا سرٹیفکیٹ میں نے کسی سے لینا ہے؟ تم لوگوں نے پوری زندگی یعنی سینکڑوں سال امیر شام پہ لانتیں بھیج کے ان کی غلطی لوگوں پہ عیاں نہیں کی. ہم نے ان 10 سالوں میں رضی اللہ عنہ کہہ کے پوری دنیا کے سامنے ایکسپوز کر دیا. ہم سے زیادہ کون غدیر خم کا مقدمہ لڑ رہا ہے؟ کیا کسی نے اب تک اختلاف کیا ہے جو اب بھی جڑا ہے؟ سارے مجھ سے اختلاف کرتے ہیں. میرے کئی اسٹوڈنٹ کہتے ہیں آپ حضرت معاویہ کو رضی اللہ عنہ کیوں کہتے ہیں؟ ہزاروں اسٹوڈنٹس ہیں لیکن ساتھ جڑے ہوئے میرے. اور اہل البیت کا دفاع جس طریقے سے ہم نے کیا نا، جو ٹھیکیدار بھی بنتے تھے نا وہ بھی نہیں کر سکے. انہوں نے لانتے بھیج کے بنو امیہ کو زندہ رکھا، ہم نے رضی اللہ عنہ کہہ کے بنو امیہ کو مار دیا. یہ ہے فرق. ہاں تو میرے بھائی فیصلہ خود کریں کہ مرزا نے کس غلطی کی طرف اشارہ کیا ہے، مرزا تنہائی میں کس غلطی پر معافی مانگتا ہے. میرے بھائی یہاں اس غلط فہمی میں مت رہنا کہ شاید مرزا صرف امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہی تنقید کرتے ہیں. نہ میرے بھائی، جس طرح کا رافضی صحابہ کرام کے متعلق عقیدہ رکھتے ہیں بالکل ویسا ہی عقیدہ مرزا صحابہ کے متعلق رکھتا ہے. جیسا رافضی ابو بکر عمر عثمان کے متعلق سوچتے ہیں بالکل ویسا ہی مرزا سوچتا ہے. لیکن مرزا اپنے اندر کا کچھ گند کھل کر بیان نہیں کرتا، لیکن جیسا کہ مرزا نے بتا دیا ہے کہ میں اسی غلطی کی معافی تنہائی میں مانگ لیتا ہوں.